کلپ نمبر 230۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ مائدہ کا تعارف اور اس سورت کی پہلی آیت کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ المائدہ، سورہ مائدہ کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، البتہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 16 رکوع اور 120 آیتیں ہیں۔ مائدہ نام رکھے جانے کی وجہ، عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 112 تا 115 میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ سورہ مائدہ کے فضائل، نمبر 1، اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے عرض کی، وہ یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور پرنور علیہ السلام جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، اور جمعہ اور عرفہ دونوں مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی اور اس وقت آپ علیہ السلام اپنی سواری پر سوار تھے، تو سواری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، اسی لیے آپ علیہ السلام سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ نمبر 3، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، سورہ مائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے انہیں سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا، اور سورہ نور میں عورتوں کے لیے بہت زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اس میں واقعہ افق اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ ان چیزوں کا بیان ہے جو عورتوں سے متعلق ہیں، اس لیے انہیں سورہ نور سکھانے کا حکم دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تمام عہد پورے کیا کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو آگے تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اوفو بالعقود، تمام عہد پورے کرو۔ عقود کا معنی عہد ہیں، انہیں پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے مراد کون سے عہد ہیں، اس بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ نمبر 1، امام ابن جریج رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہاں اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا ہے، اور معنی یہ ہے کہ اے اہل کتاب کے مومنوں، میں نے گزشتہ کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنے کے متعلق جو تم سے عہد لیے ہیں وہ پورے کرو۔ نمبر 2، بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں خطاب مومنین کو ہے، انہیں اپنے عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان عقود یعنی عہدوں سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حرام و حلال کے متعلق قرآن پاک میں لیے گئے۔ نمبر 4، بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس میں مومنین کے باہمی معاہدے مراد ہیں۔ احلت لکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، یہاں سے حلال جانوروں کا بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جن کی حرمت شریعت میں بیان ہوئی ہے ان کے سوا تمام چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ اس میں ان کفار کا رد ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور بحیرہ، سائبہ وغیرہ کو حرام سمجھتے تھے۔
اس سے معلوم ہوا کہ حرام صرف وہ ہے جسے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرام فرما دیں۔ حلال کے لیے خاص دلیل کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا حرام نہ ہونا ہی حلال کی دلیل ہے، جس طرح اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا گیا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمانوں کے پاکیزہ کھانوں کو ہیلے بہانوں سے حرام بلکہ شرک قرار دیتے رہتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اور تم حالت احرام میں ہو۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے، جبکہ دریائی شکار جائز ہے۔ خیال رہے کہ محرم یعنی احرام والے کا شکار کیا ہوا نہ محرم کو حلال ہے نہ غیر کو، احرام خواہ حج کا ہو یا عمرے کا۔ اس صورت کے آخر میں بھی محرم کے شکار کے مسائل کا بیان آئے گا۔